ہماری ٹیم حیدرآباد کے اگلا سیگمنٹ ہے عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں پہلا سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے. سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو. سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. جواب درست دے دیا ہے. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے سے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا. جواب درست دے دیا ہے. سنگے در جانا ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگے در جانا ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا. میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. تمہاری شرم سے جانے جلال حق ٹپکتی ہے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے. خم گردن ذوالجلال آسمان، خم گردن ذوالجلال آسمان یہ ذوالجلالی ہے. خم گردن ہلال آسمان یہ ذوالجلالی ہے. آسمان ذوالجلالی ہے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا. غلطی ہو گئی آپ سے. اب بڑا مشہور شعر ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں. آپ کہتے ہیں مجھے نعت لکھنی ہے. نعت لکھنے کے لیے قلم بنانا ہے. قلم کے لیے مجھے لکڑی چاہیے، مگر وہ لکڑی کون سی چاہیے؟ تو جنت میں طوبہ کا درخت ہے، اور اس درخت کی بھی سب سے اونچی اور جو نازک سیدھی شاخ ہے. اے جبریل امین مجھے وہ شاخ لا کے دیجئے، کیونکہ نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے مانگوں ایسی شاخ. کیا کمال کا انداز ہے. یہ ادب والوں کے انداز ہیں. آگے لکھتے ہیں ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول. باطن اول و آخر زیب و فروز زین اصول. باغ رسالت میں تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. باغ رسالت میں ہے تو ہی
گل غنچہ جڑ پتی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زید اصول باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. طوبیٰ میں اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے اس چہرے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا. مہر و مہو انجم کو پر انوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا. جا بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب باری ہے دونوں ٹیموں سے طرز سنی جائے گی مگر آج ہم طرز ریکارڈڈ نہیں لائیو طرز سننا چاہیں گے. پہلی طرز میں چاہوں گا ہمارے ساتھ جنید شیخ بھائی ہیں آپ اس کو ہمنگ کریں گے اور طرز پہچانے کی ہماری ٹیم حیدرآباد آسان سی مشہور سی طرزیں بتائیے گا پھر ایک انشاءاللہ عدنان بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ. جی چلے جناب حیدرآباد والوں کی باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جی جنید بھائی سنائیں گے یہ طرز یہی ہے تو سنا بھی دیں. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. یاد محمد ہی میرے بسی ہو. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب باری استاد محمد والوں کی ہے. عدنان بھائی اب آپ طرز پڑھیں گے کسی کلام کی. دوبارہ سنیں گے بھائی. یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہے لیکن دوبارہ بھی ریپیٹ کرنی پڑے گی. آپ دوبارہ نہیں آپ نے طرز پڑھنی ہے. اسی طرز کو دوبارہ پڑھیں. طرز ہی ہمنگ کریں گے. ٹائم رک جائے. ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی کریں. آج کی رات ہے. ہاں یہ والا شعر. آج کی رات میں کون سا کلام نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات. نہیں ہوگا نا یہ پیدائیں بٹھائیں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور نہیں بیٹھے گی. ہاں آپ کو جو کلام ہے وہ سنائیں جس کلام آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا. قلب ہے بس سے لرزا ہے انسان کا مرحبا مرحبا. ہے اثر بزم پر کے فیضان کا مرحبا مرحبا. گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا
چشم ویران کا مرحبا مرحبا، چاند نکلا اصل کے شبستان کا مرحبا مرحبا۔ جناب مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے، وہ ٹیم جو آگے تھی اب وہ برابر ہو گئی ہے۔ اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں شعر سنائیں گے۔ ایک شعر بڑا پیارا ہے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری۔ اللہ اکبر، ایک ہی ہے؟ اچھا، کون سنائیں گے؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت، بہت پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا۔ طرز میں پھر انشاءاللہ عارف بھائی سنائیں یا پھر بھائی سنائیں۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ کیا خوبصورت التجا کر رہے ہیں حضور، جب جام کوثر آپ نیکوں کو تقسیم کریں گے، مجھے ایک بوند بھی مل جائے گی تو کام بن جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرے، اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اچھوں کو ملے جام چھلکتا چلے جناب تحفہ دیجیے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں، اور اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی ایک نہیں 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، غیبت ایک نظر میں بھی ہو سکتی ہے، نابالغ کی غیبت بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کتاب کو آپ حاصل کیجئے۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی موجود ہیں۔ انگلش ویورز کے لیے کتاب بیک بائٹنگ کے نام سے موجود ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عارف بھائی اب آپ ایک طرز پڑھیں گے اور ہماری یہاں موجود حاضرین پہچانیں گے۔ جی جناب کون پہچانے گا؟ السلام علیکم، آفتاب احمد نام ہے میرا۔ کعبے کی رونق اللہ ہی اللہ۔ جی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ ویسے اس سے پہلے یہ طرز مجھے کوئی اور سی طرز یاد آئی تھی جو بڑی پیاری طرز ہے اور بڑی پیارا کلام ہے، تو ویسے وہ کم پڑھا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ان کو تحفہ دے۔ ایک اور اسی طرز میں ایک اور کلام ہے اور بڑا پرانا بڑا مشہور کلام ہے۔ جی ہم جب چھوٹے تھے جب سے اس کلام کو سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ۔ میرا نام حماد رضا ہے اور اس کا جواب ہے شاہ والا مجھے طیبہ بلا۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ ایک اسی طرز میں مدینے کا کلام ہو گیا اور ایک اسی طرز میں مکے کا کلام بھی ہو گیا کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ دونوں کو تحفہ پیش کریں اور ہمیں طرز میں سنائیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، ڈیوڑی کا اپنے منگتا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنے
ان کو जिन्होंने पहले जवाब दिया था उनको सूट पीस पेश किया जाएगा, और जिन्होंने दूसरा जवाब दिया था अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा सीरत अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी कौमों के हवाला आप पढ़ना चाहते हैं, तो मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी की बड़ी प्यारी किताब है सीरतुल अंबिया, ये आप हासिल कीजिए और ये इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाल्लाह, उनको भी सूट पीस के साथ साथ कोई प्यारी सी किताब भी दीजिए, और अल्लाह करे कि दोनों भाई काफिले की तारीख भी हमें अता फरमा दें, तो क्या बात है। आइए नाज़रीन, कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से मेरा ये सवाल है कि ज़हनी आजमाइश में आपको सबसे ज्यादा किस टीम ने मुतासिर किया? जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे थोड़ा आवाज क्लियर कीजिएगा और दोबारा कॉल चलाइएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा किस टीम ने मुतासिर किया? अभी तो मैं मुतासिर होने की कैफियत में हूँ। नॉर्मली ये होता है कि जब टीमें आगे आती हैं तो फिर अंदाजा होता है कि कौन से इस्लामी भाई ज्यादा तैयारी करके आए हैं। अभी ये 8 टीमें बड़ी कमाल की हैं, शायद सेमीफाइनल तक मजीद पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस्लामी भाई बड़े मजबूत होते हैं, किसी एक गलती की वजह से, किसी एक सेकंड के फर्क की वजह से जवाब उन्हें भी आ रहा होता है और वो पीछे रह जाते हैं। तो ये भी, इसमें नसीब का भी बड़ा अमल दखल होता है। बहरहाल जाहिर है कि ये 8 टीमें जो यहाँ तक पहुँची हैं आसान नहीं है। पहले तो पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट होना, 24 में से फिर 16 और 16 में से यहाँ 8 पहुँचना, तो ये माशाल्लाह दोनों ही टीमें कमाल की हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद मोइन रजा अत्तारी है, मैं संदीलिया वाली से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे महीने की आदत नसीब फरमाए, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब, पहले सेगमेंट में ओस्ता मोहम्मद वाले आगे थे, मगर दूसरे सेगमेंट में कमबैक किया हैदराबाद वालों ने। हैदराबाद वाले हो गए बराबर, 16-16 नंबर हैं।